فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 163 سے وَاسْأَلْهُمْ اور پوچھئے ان سے عن القریۃ اس بستی کے بارے میں التی وہ جو. اب یہاں پہ الذی کیوں نہیں آیا؟ الذی کا مطلب بھی تو وہ جو ہوتا ہے نا، تو التی کیوں آیا ہے؟ وجہ پیچھے مؤنث ہے. الذی مذکر کے لیے، التی مؤنث کے لیے. کانت تھی وہ حاضرتاً کنارے پر البحری سمندر کے. اس جب یعدون وہ زیادتی کرتے تھے. کل ہم نے ایک پوائنٹ سیکھا تھا کہ جب فعل مضارع کے شروع میں از آ جاتا ہے تو وہ فعل مضارع کے میننگز کون سے ہو جاتے ہیں؟ ماضی والے ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو قرآن میں بڑی جگہ پہ ملے گا. پھر آپ کہیں گے یہ تو ماضی نہیں تھا، یہ تو مضارع تھا، تو مضارع میں حال یا مستقبل کے میننگ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن جو ہے ایسے کیوں کی گئی؟ اس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پیچھے اگر از ہو، بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ پتہ لگتے رہیں گے. لیکن ایک یاد رکھیں کہ جب از آ جاتا ہے تو پھر وہ ماضی کو مضارع کو نکال کر حال سے ماضی میں لے جاتا ہے. اذا یعدون جب وہ زیادتی کرتے تھے. فی السبت سبت ہفتے کے دن میں. اس جب تأتیہم آتی تھی ان کے پاس، تأتی آتی تھی ہم ان کے پاس. یہاں پہ لکھ رہے ہیں جو حیتانو ہے ورڈ، اس کے جو سنگولر ہے وہ حوتن ہے. حوتن کہتے ہیں بڑی مچھلی کو. تو حیتانن کہیں گے جو زیادہ بڑی مچھلیاں. ہفتے کے دن جب وہ آتی تھی شرعن ظاہر ہو کر. شرعن شارع ان کی جمع ہے، یعنی پانی سے سر نکالے ہوئے. ویوم اور جس دن لا یسبتون وہ ہفتے کا دن نہ مناتے. لا تأتیہم نہیں وہ آتی تھی ان کے پاس. کذالک اسی طرح نبلوہم ہم آزماتے تھے انہیں. بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے. وَإِذْ اور جب قالت کہا کس نے؟ امتن ایک جماعت نے، منہم ان میں سے. لما کیوں؟ تعیدون تم نصیحت کرتے ہو. واو عین ضا اس کا روٹ ورڈ ہے اور واو حذف ہو گیا ہے اس میں حرف علت کی وجہ سے. قومن ایسی قوم کو اللہ مہلکوہم مہلکو ہلاک کرنے والا ہے، منہم جنہیں. او یا معذبو عذاب دینے والا ہے. اب معذبو بھی اسم فاعل ہے. اسم فاعل کیا جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو اس میں ایک تو فاعلن ہے، تو اس کے علاوہ بھی کچھ اوزان ہیں اسم فاعل کے. وہ جب آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ٹرانسلیشن کیا کرنی ہے سبجیکٹ کی. معذبن عذاب دینے والا ہے، ہم انہیں عذابن عذاب بھی شدیدن سخت شدید. قالو انہوں نے کہا جو سمجھاتے تھے معذرت کرنے کے لیے. الی ربکم اپنے رب کی طرف، الی طرف ربکم تمہارے رب کی. ولعلہم شاید کہ وہ یتقون وہ ڈر جائیں. فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے. ماضی کا ہے یہ نسو. ما جو ذکرو وہ نصیحت کیے گئے تھے. بھی جس کی. اوجینا نجات دی ہم نے
الذین انہیں جو ینہونا وہ روکتے تھے عن السوء برائی سے واخذنا اور پکڑ لیا ہم نے الذین ان کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا بعذاب سات عذاب بئیس سخت عذاب کے بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے فلما پھر جب عتو انہوں نے سرکشی کی عن اس سے ما جو نہو وہ روکے گئے تھے عنہ جس سے قلنا کہا ہم نے قل کہا نہ ہم نے لہم انہیں کونو ہو جاؤ قردتن بندر خاسئین ذلیل وَإِذْ اور جب تأذن خبر دی ربک آپ کے رب نے لا البتہ یبعثن وہ ضرور بھیجے گا ہے لاسٹ پہ اور اس لیے تاکید اس میں پائی جا رہی ہے علیہم ان پر الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک من اس سے جو یسوم چکھائے گا ہم انہیں سوء برا العذابی عذاب ان بے شک رب کا رب آپ کا لسریع البتہ جلد دینے والا ہے العقاب سزا وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور البتہ بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں وہ جو سمندر کے کنارے تھی اب یہاں پہ ایک بظاہر لگ رہا ہے ایک نیا ٹاپک شروع ہوا ہے لیکن اس واقعہ کا انداز جو ہے پچھلی آیت سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن یہاں پہ یہ واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات کی نا کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں پیچھے اللہ کے رسول کی بات نہیں بھی مانتے تو تورات یا کسی بھی کتاب کے اندر ان کا ذکر موجود نہیں اس واقعے کا لیکن یہودیوں کو اپنی نسل کے اس واقعے کے بارے میں خوب علم تھا وہ اپنے دوسرے ایوب کی طرح ان کو بھی چھپاتے تھے تو جب آپ سے پوچھیں گے وہ لوگ یعنی جب آپ ان سے پوچھیں گے جا کر ان کی اس بستی کے بارے میں تو انہیں ضرور سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا اس واقعہ کی خبر آپ تک کیسے پہنچی ضرور وحی کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے جس نے آپ کو یہ بات بتائی ہو تو ہو سکتا ہے آپ کے وحی ہونے آپ کے نبی ہونے کی آپ کی شہادت انہیں مل جائے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان بستی والوں سے جا کر پوچھئے ان لوگوں کے بارے میں جو سمندر کے کنارے رہتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ وہ بستی سمندر کے کنارے تھی اور نصیحت کے لیے صرف اتنا ہی بتانا ضروری ہے کیونکہ بیسیکلی جو بات ہوتی ہے نا اندر کی جو ان کی خامی ہوتی ہے اور بعد میں ان کا جو نتائج ہوتے ہیں وہ بتانا ہوتا ہے اب یہ بتانا کہ وہ یہاں رہتی تھی اس شہر میں رہتی تھی اس علاقے کے اندر رہتی تھی یہ نہیں بتایا اور کچھ لوگوں نے مفسرین نے اس کے مختلف نام بتائے ہیں مختلف شہر بتائے ہیں اور مختلف بندرگاہیں بتائی ہیں لیکن اس کے بارے میں یقینی علم نہیں ہے اور اس کی یقینی علم کے بغیر شہر کو بتانا کنفرم تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ واقعی اس شہر میں وہ رہتے تھے لیکن کہا جاتا ہے کہ بحر کلزم کے ساحل پر مدین اور طور کے درمیان جو ہے نا یہ علاقہ واقع ہے خیر وہ لوگ وہاں پہ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تو انہیں مچھلیاں نہیں پکڑنی تو کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ ہفتے کے دن مچھلیاں تو نہیں پکڑتے تھے لیکن ان کے لیے ہفتے کے دن آزمائش ہوتی کہ ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں آتی اتنی مچھلیاں آتی کہ سر نکال کر باہر نکلتی تھی پانی کے اندر نظر آتی تھی اور پھر اس دن کی تعظیم میں وہ مچھلیاں تو نہیں پکڑ سکتے تھے لیکن انہوں نے فریب اور ہیلا سازی کے ذریعے
مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی. کیا کیا انہوں نے؟ سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض کھود لیے. ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آتی تو ان حوضوں میں داخل ہو جاتی اور وہ سمندر کی طرف سے ان کا رستہ بند کر دیتے تھے. تو پھر واپس مچھلیاں نہیں آتی تھی اور اتوار کو پکڑ لیتے. ایک یہ طریقہ تھا، اور یہ بھی تھا کہ جمعے کے دن سمندر میں جال لگا دیتے تھے. ہفتے کے دن اس میں ساری مچھلیاں پھنس جاتی تھی اور اتوار کو ان کو نکال لیتے تھے. یعنی بہانے، دھوکہ دہی اور ہیلا سازی اور ٹریپ کے سسٹم سے انہوں نے پکڑی تو تھی، لیکن اس دن کی تعظیم میں نہیں پکڑی، بلکہ ارد گرد والے جو دن ہیں ان کو ساتھ سپورٹ بنا کر اپنا کام کرنا شروع کر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی حرام کام کا ارتکاب کرنے کے لیے جو ہم ہیلا سازی کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، وہ بھی حرام ہے. جائز کام کے لیے پلاننگ کرنا یہ تو پھر بھی جائز ہے، لیکن حرام کام کے جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کے لیے ایکسکیوزز پیش کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کرنا، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. امام ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، وہ نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کام مت کرو جو یہود نے کیا، ورنہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو معمولی ہیلوں سے حلال کر لو گے. ٹھیک ہے، تو یہودیوں نے بھی یہی کیا تھا، اور آج ہم مسلمان بھی تو یہی کر رہے ہیں. اسلام کے فرائض سے جان چھڑانے کے لیے کئی ہیلے بہانے ایجاد کر لیے ہیں. مثلا رمضان کے آخر میں 2 رکعتوں کا نام قضائے عمری رکھ دیا گیا ہے، جس سے پچھلی ساری نمازوں کے معاف ہونے کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح قصاص کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا کہ قتل کرنے سے قصاص ہوگا اگر تیز دار آلے سے قتل کیا گیا ہو، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر باری سے باری پتھر یا ہتھوڑے کے ساتھ قتل کرے، ڈبو کر مارے، برف کے بلاک میں رکھ کر یا کسی چار دیواری میں بھوکا پیاسا رکھ کے مارے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. زیادہ سے زیادہ دیت دی جا سکتی ہے، قصاص نہیں. پھر زنا کے معاملے میں ہم نے کیا کیا کہ زنا کو حلال کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ جو اجرت پر عورتیں لا کر زنا ان سے کیا جاتا ہے، اس سے حد ختم ہو جاتی ہے. عورت اس کی اجرت لے لیتی ہے، اپنا جسم جو ہے وہ بیچ دیتی ہے، دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس لیے اس پہ کوئی جو ہے حد نہیں لگائی جائے گی. شراب حلال کرنے کے لیے لوگوں نے کیا کیا کہ صرف انگور اور کھجور کی شراب کو حرام، باقی جو شراب ہے اس کو حلال کر دیا. اب دیکھیں نا، اس کے نام پہ بہت سے آپ کو، جیسے دیکھیں تمباکو نوشی سگریٹ وغیرہ پیے جاتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے فلیورز لائے جاتے ہیں. بچہ جب فلیورز استعمال کرتا ہے تو ڈائریکٹلی وہ بڑی سٹیج پہ چلا جاتا ہے. فلیورز کو حلال کر دیا، یہ چاکلیٹ فلیور ہے، یہ فلاں فلیور ہے، تو فلیور کے نام سے اس کو حلال کر کے اپنے لیے جائز قرار دے دیا. اسی طرح چوری کا مال، یعنی چوری کرنے والا اگر یہ کہے کہ میں اس مال کا مالک ہوں، دعویٰ کر لے، چاہے جھوٹا ہی کرے، اس دعوے کی وجہ سے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. اب خود سوچیں، کوئی بندہ ہاتھ کٹوانے سے بچنے کے لیے یہ دعویٰ تو آسانی سے کر سکتا ہے، جو چوری کر سکتا ہے وہ جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے نا. پھر نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کے ایمان کو برابر قرار دے دیا کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، نماز دل کی نماز ہوتی ہے، تو نماز پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے. دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، نماز اتنی میٹر نہیں کرتی. اس طرح سے جو فلسفہ پھر سامنے آتا ہے، تو اب وہ سوچیں کہ اس طرح کے ہیلے بہانوں کے ذریعے ہم بھی اپنے لیے کچھ حرام ہفتوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے. جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ حرام ہے، اسے جتنے بھی ہیلے بہانے کر لے وہ حرام ہی ہے. حرام کو حرام ذریعے سے حاصل کریں گے تو وہ حلال نہیں ہو جائے گی، حرام کو ہیلے بہانے کے ذریعے کریں گے تو وہ حلال نہیں ہوگی.
اور اگر مسلمان اپنا طریقہ چھوڑ کر دوبارہ صراط مستقیم پہ آتے ہیں تو ان کی عزت کھوئی ہوئی واپس مل سکتی ہے. دھوکہ دہی کی وجہ سے ان کی عزت جو ہے معاشرے کے اندر کم ہو گئی ہے. کذالک نبلوہم، اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ آزمائش ہوتی تھی. یہ اللہ ان کو آزماتے تھے بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو حلال روزی نہ ملے اور حرام آسانی سے مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اپنے لیے نعمت سمجھ کر تو حرام رستوں میں پڑ جائے. یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہے. جب حرام رستے آسان ہو جاتے ہیں تو اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. ہمارے لیے جب حرام رستے آسان ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اللہ راضی ہو گیا، ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں. مثلا ایک حرام رشتہ ہے، ایک حرام ریلیشن شپ میں ہیں ہم، تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہو رہا، کوئی پرابلم، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہو رہی، کوئی منع کرنے والا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے گیچنے والا ہی نہیں ہے، تو ہم آسانی کے ساتھ اپنے معاملات کو لیے چلے جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اگر ہمارا یہ مسئلہ یا ہمارا یہ رشتہ کوئی اس میں کھوٹ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے ظاہر کر دیتے ہیں. اس لیے ہم اس کام میں اور بڑھ جاتے ہیں. کون سا ہم دوسرے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری عزت خراب ہو رہی ہے. تو جب حرام رستے انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے. اس لیے ڈر جانا چاہیے، اپنے اندر خوف پیدا کرنا چاہیے کہ ہم تو بڑی آزمائش میں پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر حرام میں پڑ گئے تو پھر وہ کمانا وہ سب کچھ کیا ہو جائے گا، ہمارے لیے وبال بن جائے گی ساری روزی ہماری. تو اگر صبر کریں گے، حرام سے بچ کر امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کا انعام ملے گا. اس لیے اپنی زندگی میں ایسے کام تلاش کرنے ہیں جو حرام ہے لیکن ہم نے ہیلے بہانے کے ذریعے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے. دو ٹوک ان کو حرام کریں کہ یہ حرام ہے، دس از حرام، دس از حلال. اور ہم حرام اور حلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام ہے، پوری کی پوری حرام ہے. حرام کا ایک ڈراپ اگر حلال کی پوری دیگ کے اندر پھینک دیا جائے نا تو پوری کی پوری جو ہے نا حرام ہو جاتی ہے. حرام کا ایک ڈراپ. ٹھیک ہے، تو اس لیے زندگی میں اگر حرام کا ایک ڈراپ بھی موجود ہے نا تو وہ حلال، تمام زندگی کی جو اسپیکٹس ہیں وہ حلال ہیں، ہم اچھے طریقے کے ساتھ ان کو نبھا رہے ہیں تو ان سب میں برکت ختم ہو جاتی ہے، زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے. تو اپنی آزمائش کو تلاش کرنا ہے اور ان سے بائیکاٹ کرنے کی کوشش کریے. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے بائیکاٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کے کاموں میں خود بخود برکتیں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں معاشرے کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ مثلا دو لوگ آپس میں دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں تو اب اس وقت ان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، ایک حلال اور ایک حرام. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا چوز کرتے ہیں. اگر وہ حلال تک پہنچنے کے لیے حرام کے تمام راستے بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حلال فیصلوں کے اندر خود بخود برکتیں پیدا کرتا ہے. اپنی محبت کو، اپنی پسند کو پاک رکھنا چاہیے. پسند کر لینا یا اس طرح سے کسی کے لیے کوئی خواہش پیدا ہو جانا دل کے اندر، یہ تو نیچرل ہے، لیکن اس کے بعد جو ہم ایکشن لیتے ہیں مسئلہ اس میں آ کے خراب ہوتا ہے. اپنے ایکشنز کو درست کروائیں تو انشاءاللہ معاملات خود بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں. اپنے لیے حرام رستوں کو نہیں کھولنا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ایک تو اب ان کی آزمائش ہو گئی نا، اب ایک آزمائش ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی ہے. ان میں سے ایک جماعت نے اپنی دوسری جماعت کو کہا کہ تم ان کو کیوں منع کرتے ہو؟ بار بار ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب لکھ دیا ہے، یہ ان پر عذاب آئے گا ہی آئے گا، ان کو منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ اس بستی کے نیک لوگوں میں سے ایک گروہ نے ان لوگوں کو کہا جو کہ ایسا کام کرنے والوں کو منع کرتے تھے. یعنی اس قوم کے اندر 3 گروہ بن گئے.
ایک وہ گروہ تھا جو کہ مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا وہ گروہ تھا جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا اور لوگوں کو منع بھی کرتا تھا، لیکن تیسرا گروہ ایسا تھا جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا. لوگوں کو پہلے اس نے منع کیا ہوگا لیکن لوگ منع نہیں ہوئے ہوں گے، ہمت ہار کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو منع کر رہے تھے ان کو بھی ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو منع کرنے والا، انہوں نے کون سا مان لینی ہے تمہاری بات، ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی اب آئے گا شدید، پھر ہی ان کو پتہ چلے گا. تو لما تعیدون قوما اللہ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے. یعنی ان کو سمجھا کے اپنا وقت نہ ضائع کرو. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں عذاب لکھ دیا ہے تو تم ان کو کیسے بچا لو گے؟ مطلب خود نیکی کرو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. آج بھی ہم ایسے طریقے کے اندر انوالو ہو چکے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ لوگ لگے ہیں تو لگے رہنے دیں، ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنا کام کریں. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے ایسے لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا. تو جو لوگ ان کو منع کرتے تھے انہوں نے کیا کہا، کیا جواب دیا؟ ان کے جواب کی دو وجہیں تھیں. پہلی وجہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ ہمیں اس جرم میں نہ پکڑنا، ہم اللہ سے معذرت کریں گے کیونکہ ہم نے ان کو نصیحت کی تھی، یہ نہیں مانے. اور دوسرا یہ کہ ہم کسی صورت سے نا امید نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس بد عمل سے بچ سکیں اور تقوی اختیار کر لیں. اور داعی کو سمجھانے والے کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، بالکل اس کے اندر خوف ختم نہیں ہونی چاہیے. اور پیرنٹس بھی داعی ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے چھوٹوں کے لیے داعی ہوتے ہیں، سمجھانے والے ہوتے ہیں. ان کو بھی ہر لحاظ سے اگر کامیابی نہیں بھی مل رہی، لوگ منع نہیں ہو رہے، ان کے بچے منع نہیں ہو رہے، لیکن ان کو ہمت نہیں ہارنی، بار بار ریمائنڈر دیتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اچھے طریقے کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو اپنے ارد گرد اپنی کلاس فیلوز کے اندر لوگ نہیں بھی سننا چاہ رہے، آپ طریقے تلاش کریں کہ وہ کیسے سنیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ فارمیلٹی کے طور پر ارد گرد جاتے ہوئے لوگ کہیں آپ کے اندر یہ خامی ہے، یہ ٹھیک کر لیں. ایسے نہیں ہے. دل سے، محبت سے، اخلاص سے، نیت آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ یہ واقعی آگ سے بچ سکے. اصل میں دوستی، اصل میں محبت یہی ہے کہ اپنے دوست کو جہنم کی آگ سے بچانا، اللہ کے عذاب سے، ہلاکت سے بچانا. دنیا کے اندر ہم دوستوں کو ایئر کنڈیشنر رومز کے اندر بٹھانا چاہتے ہیں، تو قیامت کے دن اگر وہی ہمارے دوست جہنم میں جائیں گے تو ہمیں برا نہیں لگے گا. اس لیے آج اگر دوستی اور محبت یہی ہے کہ سامنے والے کی آخرت کے بارے میں سوچا جائے، اس کی ہلاکت سے بچانے کی کوشش کی جائے اسے، اور نا امید نہ ہو کسی بھی معاملے کے اندر، خاص طور پہ کسی کو سمجھانے کے معاملے میں. وقتاً فوقتاً لوگوں کو ریمائنڈرز دیتے رہنا چاہیے. پھر کیا کہتے ہیں اللہ کہ جب وہ لوگ جن کو نصیحت کی گئی تھی وہ بھول گئے، تو جن کی نجات کی تھی ہم نے، اور جو بھول گئے اور ان میں سے کون سے بچے، جب عذاب آیا اللہ کا تو ان میں سے وہ بچے جو برائی سے روکتے تھے. انجینا الذین ینہون عن السوء، نجات دی ہم نے انہیں جو روکتے تھے برائی سے. اس کا مطلب ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنے والے لوگ اکثر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اور باقی جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو سخت عذاب دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اب جب یہ ہے کہ جب ہفتے کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو انہوں نے سرے سے ہی بھلا دیا. انہوں نے کھلم کھلا اعلانیہ طور پر گناہ کرنا شروع کر دیا. ایک تو تھا پہلے ایسے ہی دھوکھا کر کے، چیٹنگ کر کے وہ کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ہٹ درمی کے ساتھ سامنے جا کے انہوں نے کہا چلو جی اب ختم ہو گئی ہے حیا. کیونکہ جب انسان برے کام کرنا شروع کرتا ہے نا تو ایک وقت آتا ہے پہلے چوری چوری کرتا ہے، پہلے اس کے دل میں گلٹ ہوتا ہے، ضمیر اس کا ملامت کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب اس کو عادت ہو جاتی ہے پھر
کہتا ہے کون ہے مجھے روکنے والا؟ میری لائف ہے، میرا ایمان ہے، میری زندگی ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کہہ بھی لیں گے تو میں نے کیا کر لینا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ انسان ہٹ درمی کے ساتھ جب کوئی ریمائنڈر دینے والا نہ ہو پاس، یا پھر کوئی ملامت کرنے والا نہ ہو، تو پھر انسان کے اندر کا ضمیر زیادہ ہی مر جاتا ہے، وہ کھلم کھلا برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے ہاں میرے اندر یہ برائی ہے، اب میں کیا کروں؟ برائی کرنا، برائی ہر انسان کے اندر ہو سکتی ہے، یعنی وہ اپنی برائی میں شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہمارے کتنے معاملات ایسے ہیں کہ ہم برائی کر رہے ہیں لیکن شرمندگی اختیار نہیں کرتے۔ جب اگر ہمیں کوئی بتاتا ہے نا انسان کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جی کمی ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم شرمندگی کے ساتھ سر جھکا لیں۔ انہوں نے جب اعلانیہ طور پر نافرمانی کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب بھیجا، اور وہ عذاب جو تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سخت عذاب وہ بندر بنانے سے پہلے تھا کہ ان کو عذاب دیا گیا اور ان کو ڈانٹ ٹپٹ کی گئی ان کی، اور اس عذاب میں جو ہے، اسی عذاب میں وہ لوگ بھی مبتلا تھے، شکار تھے، ان کو بھی، وہ بھی متاثر ہوئے جنہوں نے منع نہیں کیا تھا، صرف وہ بچے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ اللہ کی حکم کی تکمیل کرتے ہوئے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو بندر والا عذاب آیا تھا، اس میں پھر ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا گیا تھا، بس ان کو پہلا عذاب دیا گیا، اللہ عالم۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بھی بندر بن گئے، کچھ نے کہا کہ ان پر جو پہلا عذاب آیا تھا اس میں وہ شکار ہو گئے تھے، لیکن بندر جو تھے وہی بنے تھے جنہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فلما عتوا عما نہوا عنہ، پھر جنہوں نے سرکشی کی، پھر مزید کہا جا رہا ہے نا، پھر جب انہوں نے سرکشی کی، یعنی پھر یہ باز نہ آئے، اس ہلکے پھلکے عذاب کے بعد بھی یہ باز نہ آئے، انہوں نے نہ روکا خود کو، پھر کہا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ان کو کہا چلو جاؤ اب بندر بن جاؤ، پھر ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو پہلا عذاب آیا تھا وہ قحط تھی یا بیماری وغیرہ تھی، اور جو دوسرا بندر والا عذاب آیا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شکل بدل کر بندر بنا دی، اور کچھ نے کہا کہ صرف عادتیں بندروں والی بن گئی تھی۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کونوا قردۃ خاسئین، چلو اب بندر بن جاؤ، اور بندر بنانا اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے ناممکن ہوتا پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ بندروں والی صفتیں ان کے اندر پیدا کر دی گئی تھی، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، اللہ کے لیے تو ہر چیز پاسبل ہے، اس لیے ان کو بندر بنا دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شے کو مسخ کرے، شکل بدلے، تو نہ اس کے پیچھے رہنے والا کوئی ہوتا ہے نہ اس کی نسل رہتی ہے، تو پھر نہ ان کے پیچھے رہنے والا کوئی اور نہ ان کی نسل باقی رہی، کہ ان کی شکلیں بدل دی گئی تھیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے ایسے تمام اعمال کی جو اللہ نے ہمارے لیے حرام کیے ہیں۔ کتنے ایسے کام ہیں، سوچیے گا اس پہ کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر خود نہیں ہم چلے انوالو، ارد گرد لوگ انوالو ہیں، ایسے کام آپ نے ڈھونڈنے ہیں، تلاش کرنے ہیں کہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہے تو حرام لیکن دھوکے دہی کی وجہ سے ان کو حلال کر کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ انسان کل کو جب ان چیزوں کے قریب پھٹکے گا نا، تو اس کو شعور ہوگا کہ میں نے خود ہی تو یہ چیزیں تلاش کی تھی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہے تو حرام ہے لیکن ہم نے ان کو حلال کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ جب کسی کے اندر برائی دیکھتے ہیں تو اس کو روکنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، صرف خاموشی ہی حل نہیں ہوتا ہر چیز کا۔ بعض جگہوں پہ ہم خاموش رہتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم معاملہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو اس وقت ہم جو ہے اس کو منع کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ خاموش ہو جانا، برائی دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لینا، چلو میں تو اچھے کام کر رہا ہوں نا تو بس ٹھیک ہے، میرے لیے یہی کافی ہے،
اب دیکھیے نا لوگ دین کی بات کرنے نہیں دینا چاہتے. تم کر رہے ہو نا, تمہیں سمجھ آ گیا, چلو تم عمل کرو. تمہیں دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم دوسروں سے کیوں الجھتے ہو؟ گھریلو معاملات میں ہی بھی اور گھر سے ہی ہمیں یہ نصیحتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی قوم جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر عمل کیا جا رہا ہو, پھر لوگوں کے پاس اس کو بدلنے کی طاقت بھی ہو, پھر لوگ نہ بدلیں, تو پھر قریب ہے کہ اللہ ان سب پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے گا. تو اب دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر عمل کرنے والوں پر بھی کوئی نہ کوئی آفت, کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے, ان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جو بندہ خود غرضی کی زندگی گزارتا ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی لائف سے وہ سب برکتیں اور فیض ختم کر دیتے ہیں. یہی بھی ان کے لیے عذاب ہوتا ہے. اتنا ان کے پاس سب کچھ ہے, مگر کیا ہوتا ہے کہ انجوائے نہیں کر پاتے زندگی کو ویسے جیسے کرنے کا حق ہے. وَإِذَا تَأَذَّنَ رَبُّكَ, جب خبر دی آپ کے رب نے, کس چیز کی خبر؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ, کس چیز کی خبر دی؟ کہ فیوچر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بھیجے گا ان کی طرف ایک ایسے حاکم کو, ایک ایسے انسان کو جو قیامت کے دن تک ان کو مزے چکھائے گا ان کے برے عذاب سے, یعنی ان کو ذلیل کرے گا, ان کو رسوا کرے گا. ایک تو ان کو عذاب مل گیا, لیکن بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ سختیاں ان کی بڑھ جائیں گی. تو گزشتہ آیات میں یہود کی آسانی اور سختی کے ساتھ آزمائشوں اور ان کے بعض نیک اعمال کا اور بد اعمال کا ذکر کیا گیا ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک ان پر اللہ ایسے لوگ مسلط کرتے رہیں گے جو انہیں بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے. سورۃ آل عمران آیت 112 میں بھی اس کا ذکر آتا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی پوری تاریخ میں, آپ اس کو چیک کیجئے گا, اس پہ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں کہ اس حقیقت کی زندہ شہادت ہے کہ یہودیوں کی پوری ہسٹری کو اگر دیکھیں, وہ ہر زمانے میں جہاں بھی رہے دوسروں کے محکوم بن کے رہے, دوسروں کے غلام بن کے رہے. آئے دن ان پر ایسے حکمران مسلط ہو جاتے تھے جو ان کو رسوا کرتے تھے, ان پر ظلم و ستم کرتے تھے, ذلت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا. ابھی ریسنٹلی ہٹلر نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہٹلر نے کس طرح سے یہودیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی, اس پہ ضرور آپ دیکھیے گا, اس کو ریسرچ کیجیے گا. اور اب اگر یہودیوں ہمیں لگتا ہے کہ یہودی جو ہیں آگے بڑھ رہے ہیں, تو یہ ان کی بھول ہے اور ہماری بھی ہے. اللہ نے جب کہا ہے کہ ان کو رسوا کیا جاتا رہے گا تو ایسا ہی ہوگا. وقتی طور پر وہ اگر ان کو امن نصیب ہے تو وہ بھی دوسروں کی وجہ سے, دوسروں کے سہارے پر. اور اب فلسطین پر جو یہودی آئے ہیں پہلے مسلمانوں کی جگہ تھی اور مسلمانوں کے سہارے پہ وہ آئے, مسلمانوں نے ان کو جگہ دی اور پھر انہوں نے آگے اپنا روب جما لیا. اب یہ کہانی جو ہے دوبارہ سے ریورس ہوگی اور پھر دوبارہ سے وہی سٹارٹ ہوگا کہ مسلمان سپر پاور بنیں گے اور وہ لوگ پھر مسلط ہو جائیں گے ان پر ایسے حکمران جو ان کو ظلم کریں گے. یہ بھی پاسبل ہے کہ انہی میں سے ان کا کوئی حکمران ہو لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ ہی اس طرح کے رولز, اس طرح کی شرائط رکھ دے کہ جس کی وجہ سے آپس میں خود ہی ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جائے. اللہ کی بات 100% سچی ہے. جو اللہ کے اصولوں کو توڑتا ہے, حرام رستوں کے اندر پڑ جاتا ہے, حرام کا شکار ہو جاتا ہے, ان کو نہیں چھوڑتا, پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی لکھتے ہیں. اپنے معاشرے کے اندر ایسے کتنے لوگ ہیں دیکھیے جنہوں نے حرام رستوں کو نہیں چھوڑا, اللہ نے ان کو بڑی ڈیل دی. ایک دفعہ ان کا کام چھپایا, پھر چھپایا, پھر چھپایا. اللہ ان کو چھپاتے رہے, ہلکا ہلکا ظاہر کرتے تھے, ان کو اثر ہی نہیں تھا ہوتا. ہلکی ہلکی ان کو جو تھپڑ پڑتا تھا یا ہلکی ہلکی آزمائش آتی تھی اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ان کا چہرہ مسخ کر دیا. کیسے؟ ان کی شناخت مٹا دی. اللہ نے ان کی جو لوگوں کے سامنے ایک اچھی تصویر بنی ہوتی ہے نا، یہ جو اچھی ہماری ریپوٹیشن ہوتی ہے، یہ جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک طرح سے ہمارے چہرے کو، ہمارے شکلوں کو بدل دینا ہے نا. ہم عرصہ بار سے ایفرٹ کر کے اتنی عزت کماتے ہیں اور ہمارے حرام ہمارا سب کچھ چھپا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی عزت کا خیال ہی نہیں رکھتے. ہم اللہ کی حدود کو اتنا پامال کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان، ہمیں تو بھول جاتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اس قدر حرام رستے اختیار کر لیتے ہیں، اتنا حرام میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں حرام بھی حلال لگنے لگتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ذلت مسلط ہو جاتی ہے. وہ ساری عزت ایک لمحے کے اندر سب کا سب سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اور کیا کردہ سارے کا سارا وہیں پر، یہ جو پوری عمارت تیار کی ہوتی ہے، ڈریمز بنائے ہوتے ہیں، سب کے سب ختم. صرف اور صرف کس وجہ سے؟ حرام کاموں میں پڑنے کی وجہ سے. چھوٹی موٹی گناہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں اور وضو کی وجہ سے اور باقی اعمال کی وجہ سے اس کو معاف کرتے رہتے ہیں. حرام میں پڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ سے ایسے بچنا چاہیے جیسے آگ سے بچا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حرام چیزوں سے دور رکھے اور ہمیں حلال کی طرف، حلال تھوڑا بھی ہو تو اللہ ہمیں اس پہ راضی کر دے تاکہ ہم حرام کی طرف نہ بڑھیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گناہ دیکھ کر اتنی ہمت عطا کر دے کہ ہم اسے روک سکیں، کم از کم دل سے برا جان سکیں، اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کریں. اگر اللہ اس کی توفیق نہ دیں کہ اتنے سخت لوگوں کے ان کے سامنے حق بات کہنا مشکل ہو جائے، تو سمجھیں یہ ایمان کی سب سے کمزور نشانی ہے کہ ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہے ہم کسی کو منع کر سکیں. تو آج کے آیات میں ہمارے لیے کیا اہم لرننگ پوائنٹس تھے جو آج ہم نے سیکھے؟ حرام کو چھوڑ کر حلال کو اپنا لینا، بالکل انشاءاللہ. اور اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی کے اندر، مطلب کچھ چیزوں تک پہنچنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، حرام بھی اور حلال بھی. اگر آپ کا پہلا طریقہ حرام تھا تو آپ اس کو بدل سکتے ہیں نا حلال سے، اور حلال کے ذریعے اس چیز کو حاصل کریں. حلال اگرچہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، حلال رستے میں ہمیشہ رکاوٹیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. یہی ہے حلال رستے کی نشانی. تو حلال رستوں میں مشکلات کو بھی، چاہے وہ بہت زیادہ کیوں نہ ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سمجھ کے قبول کرتے رہے، چیلنج سمجھ کے قبول کرتے رہے، اور اس چیز پہ خوش ہوں کہ اللہ ان مشکلات کو برداشت کر لیں گے مگر اپنی زندگی کو پاک کر لیں گے، حرام چیزوں کو ختم کر دیں گے اپنی زندگی کے اندر سے، ان کی جڑیں کاٹ دیں گے. ان جڑوں کو کاٹنے کے لیے آپ کو سینہ چیرنا پڑتا ہے. تو وہ چیر جب آپ کٹ کرتے ہیں اپنا، جہاں آپ نے اس کا بیج بویا ہوتا ہے، کٹ کر کے پھر وہاں سے اس کا علاج شروع ہوتا ہے نا. علاج شروع کرنے کے لیے ہمیشہ جو اندرونی علاج ہے جسم کے اندر سے، جو جیسے کینسر ہے یا اس طرح کے دیگر علاج ہیں، تو اس کے لیے آپریشن کیا جاتا ہے، پراپر آپ کو ایک پورا علاج کروانا ہوتا ہے، اس سے آپ کو بڑا نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن آپ چانسز ہوتے ہیں نا، جیسے کینسر ہے نا، تو کینسر پہلے ایک لا علاج تھا، اس کا کوئی بھی علاج نہیں تھا، ایک ایسا مرض تھا. آہستہ آہستہ اس کا علاج ہوا دریافت. اب لوگ اس کا علاج کرواتے ہیں جب اس کا کورس چل رہا ہوتا ہے، تو
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بال وغیرہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی خوبصورتی ختم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آپ کو نقصان ہوتا ہے، لیکن اس نقصان کی وجہ سے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، یہ بھی چانسز ہوتے ہیں کہ ٹھیک نہ ہو، لیکن یہ بھی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں، کم چانسز ہوتے ہیں صحیح ہونے کے، لیکن ہوتے ہیں تو ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں جو کینسر جیسی بیماریاں ہم نے پالی ہوئی ہیں نا حرام، جو ہمارے جڑوں کے اندر ہمارے جسم کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں، جب یہ اتنا پھیل جائے گا کہ اس کے لیے اس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا، تو پھر کوئی بھی علاج کامیابی کی طرف نہیں جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا اپنے جسم کی، اپنے، کیونکہ ہم نے جب اتنی شاخیں کھول لی ہوں گی حرام کی، تو پھر کس کس شاخ کو کاٹیں گے؟ تو اس لیے یہ بہت آج کے دور کے اندر حرام میں تقریباً ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی حد تک انوالو ہوتا ہے، اس سے بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے، اتنی دوری اختیار کر لیں کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکے، کیونکہ قریب رہیں گے نا تو اندیشہ ہے کہ گر جائیں اس گڑھے کے اندر۔ ہم بالکل کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی ہوا آتی ہے، جیسے ہی ایک کمزور لمحہ آتا ہے، ہم اس گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش ہمیں پوری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنی اندر جان کر جڑیں کاٹ سکیں حرام کی، اور وہاں پہ حلال کا بیج لگا سکیں، چاہے جتنی بھی مشکل ہمیں کیوں نہ سامنا کرنا پڑے مشکلات کا۔ اگر کوئی ہم غلط کام کرتے ہیں تو قسم ہے کہ کیا ہمیں بھی عذاب دیا جائے گا قیامت تک؟ دیکھیے، اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں پھر تو ہماری معافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو پھر قیامت تک چلتا رہتا ہے ہمارے ساتھ ساتھ، انسان کو دنیا کے اندر ایک عذاب ملتا رہتا ہے، بے سکونی سا، ذلت سا، رسوائی سا عذاب، اور قیامت کے دن بھی ملے گا۔ لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے اللہ تو ہمارے لیے، اللہ نے توبہ کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہم آنسو بہاتے ہیں اور اللہ ساتھ ہی میں معاف کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں اپنی آزمائش نظر نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ کس چیز کی آزمائش؟ اس میں آپ دیکھیں، آزمائش نیکی کے اندر بھی ہوتی ہے، برائی کے اندر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے طریقے کیسے ہیں، آپ کی سوچ کیسی ہے۔ آپ حرام کاموں میں تو نہیں پڑے ہوئے، حرام کام میں تو آزمائش ہی ہے نا، حرام کاموں میں مبتلا ہے تو وہ آزمائش ہی ہے، اس میں پتہ نہ لگنے والی کیا بات ہے۔ بس یہی بات ہے نا، قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کا یہی فائدہ ہے کہ ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ زندگی میں کون کون سی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، کن کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ باقی لوگوں کی باتوں سے ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، وجہ یہ ہے کہ کہنے والا خود انوالو ہوتا ہے، تو پھر کہنے والے کے اندر بھی 100 خامیاں ہوتی ہیں۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنے لیے تو اس نے سب کچھ حلال کیا ہوا ہے، خود تو یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، اور میرے لیے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے پاس امپریس نہیں ہوتے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اور برائی میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس ہمارا ایک ہی دوست ہے، بیسٹ فرینڈ ہے، جس کے آگے ہماری زبان بند ہو سکتی ہے اور ہماری سوچیں بند ہو سکتی ہیں، وہ صرف قرآن ہے۔ قرآن سے جڑے رہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی میں آنے والی آزمائشوں کو، قرآن ہمارا آئینہ ہے، ہم جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی خامی نظر آ جاتی ہے، تو قرآن کے سامنے آ کے بیٹھیں گے نا، اس میں دیکھیں گے خود کو، تو پھر ہمیں اپنی کمی بیشی نظر آ جائے گی، اور جب آئینے کے اندر خود کی برائیوں کو دیکھیں گے تو پھر برائیاں جب نظر آتی ہیں نا، جب انسان کو احساس ہو جاتا ہے، پھر انسان کوشش بھی کرتا ہے اس کو ختم کرنے کی۔ لیکن جو بندہ قرآن کے پاس آتا ہی نہیں ہے، آ بھی جائے تو اس میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، فارمیلٹی کے لیے بس پڑھتا ہے،
سنتا ہے لیکن اس میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتا رکھ کے، ہمیشہ ہر آیت پر یہ سوچتا ہے اچھا اس آیت میں تو فلاں بندے کی برائی کا ذکر کیا گیا اور اس کے لیے جو عذاب ہیں ان کی وعید سنائی گئی، میرے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ خوشخبری والی آیتیں خود پہ سیٹ کر لیتا ہے اور وعید والی آیت دوسروں کے لیے، تو دراصل وہ آئینے میں نہیں دیکھ رہا، وہ اپنے لیے فلٹر لگا کر خود کو ویسا دیکھ رہا جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ مثلا جیسے آپ سیلفی لیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خامی چھپ جائے، فلٹر لگا لیتے ہیں آپ اور ڈفرینٹ طرح سے اس کے اوپر کلرز کر کے ایڈیٹنگ کر کے آپ اپنی بڑی اچھی تصویر جو ہے اپنے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اپنی پسند سے جب بنائی گئی تصویر کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم خوشی ہوتے ہیں اور خود کو بھی خوش آمد کرتے رہتے ہیں، اپنی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے اس کے پیچھے جو ہماری خامیاں ہیں۔ تو آئینہ جو ہے وہی ہماری خامی ہمیں دکھاتا ہے، اس لیے قرآن کو آئینہ سمجھیں اور اس کے سامنے جب آپ آ کے بیٹھیں گے تو فلٹر لگائے بنا اس کے اندر خود کو دیکھیں، بجائے اس کے یہ جو تعصب کی کالی اینک ہے نا، اس کو اتار کے صرف اپنے آپ پر نظر جائے، اپنی خوبی اور خامی دیکھی جائے، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اوپر کیسی آزمائش ہے، اور جب آزمائش کا پتہ چلے گا تو پھر ہم اس کو جلد ہی کور کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش انشاءاللہ ضرور کر لیں گے۔ جی، حلال کاموں میں ڈسٹرکشن ضرور آتی ہیں اور حرام کام آج کے دور میں تو بہت آسان ہو گئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آج کے دور میں جس کو آزمانا چاہتا ہے نا، بلکہ اس دور میں بھی ایسے ہی تھا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ جس کو آزمانا چاہتا ہے اس کے لیے حرام رستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو حرام رستوں میں نہیں پڑنا انشاءاللہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا کوشش کا وعدہ کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کر سکیں۔ بالکل میوزک حرام ہے اور میوزک جو ہے اس سے ہم کتنا بچنے کی کوشش کریں لیکن پھر بھی کیسے بچ پا رہے ہیں، مطلب خود نہیں سنتے لیکن کوئی نہ کوئی، اب دیکھیں آپ جا کے یوٹیوب پہ تلاوت سننا چاہتے ہیں، اس میں ایڈ آ جاتی ہے میوزک یہاں پہ شامل ہے، تو فوراً سے ہم اس کو آواز کو کم تو کر سکتے ہیں لیکن بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی، بہت زیادہ۔ اور ایفرٹ کریں گے تو ہی بچ سکیں گے، یہ نہیں سمجھیں کہ ہم نے نیک لوگوں کی مجلس کو جوائن کر لیا ہے تو اب جو ہے ہم خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے، کوشش ہمیں خود کرنی پڑے گی، اس طرح سے ایمان کا لیول بڑھے گا۔ آج کے دور میں تو فتنوں کا دور ہے اور جگہ جگہ پر حرام کے اڈے لگے ہوئے ہیں۔ حرام صرف ایک جو اسپیکٹ ہے وہی نہیں ہے بلکہ بہت سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں لیکن ہم اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ بس بچنا جو ہے نا اپنی کوشش سے ہے، قدم قدم پہ اپنی ایفرٹ، روز نیا ایمان، ہم ایمان کی تجدید کرتے رہیں گے۔ اگر ایمان کی تجدید نہیں ہوگی تو ہمارا جو پرانا ایمان ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو زنگ لگتا جاتا ہے۔ ایمان کی تجدید روز ایسے سمجھے جیسے آج نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور نئے مسلمان جب کوئی انسان نیا کام کرتا ہے تو پھر نئی نئی چیزیں اس کے زندگی میں آتی ہیں، نئی نیکیاں آتی ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے اور باقی کوشش بھی ہماری ہونی چاہیے تو اللہ ہمیں کسی پار لگا دے، ہمیں حرام کاموں سے بچا کر حلال کے اندر ہمیں مشکلات بھی اٹھانی پڑیں، اللہ ہمیں ان مشکلوں میں ڈال دے لیکن اللہ ہمیں حرام سے بچائے رکھے۔ اپنے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں نا اللہ آپ کی ضرور مدد کرتے ہیں، یہ آپ لوگ اپنے لیے لازمی دعا کیا کریں نماز کے بعد یا جب بھی آپ کو اچھی دعا کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ زندگی میں حرام چیزوں سے مجھے بہت دور کر دینا۔ پھر کیا ہوتا ہے
کہ آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسے ٹاسک دے دیتے ہیں جو بڑے مشکل ہوتے ہیں، بڑے سر کھپا دینے والے ہوتے ہیں، آپ کی بڑی انرجی لگتی ہے، لیکن اس انرجی کے لگنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر کی لغزشیں اور لذت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لذت جب ختم ہوتی ہے اور تھکے ہارے آپ کا بس سونے کو دل چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم مصیبتوں میں آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہر وقت مصروف رہنے والی کیفیت، تو یہ بھی کسی نہ کسی طرح ہماری نعمت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم تنہا رہیں گے تو کوئی نہ کوئی حرام کام کرتے رہیں گے. اس لیے حرام سے بچنے کے لیے ہمیں اگر تھوڑی مشکلات برداشت بھی کرنی پڑ جائیں تو اللہ سے گلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہی ہوتی ہے. آسانی والی زندگی گزاریں گے تو پھر لغزشیں، لذتیں، خواہشات بڑھیں گی، اور جب مشکلات آئیں گی نا، پھر انسان کی ہر وقت یہ کوشش ہوگی اللہ میری یہ مشکل سالو ہو جائے، یہ کام پورا ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے. قبول کر لینا چاہیے ہمیں اپنی آزمائشوں اور مصیبتوں کو، تاکہ ہم حرام کاموں سے بچ سکیں اور حلال کو حلال طریقے کے ساتھ کرنے کے طریقے سیکھتے رہیں، ان میں ہی اپنے سر کو کھپاتے رہیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے. جب ہم فارغ ہوتے ہیں نا فرصت کے وقت میں، اور ہمارے پاس کوئی ٹاسک نہیں ہوتا اور زندگی میں کوئی مصیبت بھی نہیں ہوتی، آزمائش ہی نہیں ہوتی، تو ہم حرام کے بالکل قریب، یعنی اس کے بالکل کنارے پہ ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے ہماری زندگی میں اور ٹاسکس آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس گڑھے سے تھوڑے دور دور چلے جاتے ہیں. اس لیے اپنی لائف میں کچھ ایسے چیلنجز لازمی رکھنے چاہیے کہ جن کے لیے ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں حرام سے دور کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.